السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ فرض نماز کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی طرف راغب ہوگا، جو اللہ کی طرف راغب ہوگا وہ اس کے احکامات کی پابندی کرے گا، اس پر اللہ اپنی نعمتیں تمام کر دے گا، اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کی خشیت علم والوں کا شعار ہوتی ہے۔ اللہ کی خشیت انبیاء کی صفت ہے۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ فرشتوں کی صفت ہے وہ خود ہیبت الہی سے لرزتے ہیں، اور متقیوں کی صفت ہے وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کو لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرتے ہوئے صرف اس کی ہی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ مثلا نماز کا وقت آ گیا، لوگوں سے نہ ڈریں، جہاں وقت آ گیا پڑھ لیں۔ شادی ہو یا کوئی فنکشن ہو یا کوئی مہمان آیا ہو یا آپ کسی کے مہمان بن کر گئے ہو، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نماز پڑھ لیں۔ حجاب کرنے یا حلال کمانے کی بات ہو، حق بیان کرنے کی بات ہو، اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، لوگوں سے نہ ڈریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپی اور ظاہر میں اللہ کی خشیت، یعنی سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے، وہ آدمی آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے، یعنی لازمی آگ سے بچ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا ڈر نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہدایت کے لیے ایک رول ماڈل بھیجا، ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو 4 کام کرتا ہے: تلاوت قرآن، تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا مشن بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کریں۔ ان سب چیزوں کو پڑھنے کا مقصد کیا ہو؟ تلاوت برائے تلاوت نہ ہو، صرف تعلیم برائے تعلیم نہ ہو، بلکہ ان تمام چیزوں کے پڑھانے کا مقصد تزکیہ ہو۔ تزکیہ سنورنے کا عمل ہے۔ انسان اندر و باہر سے سنور جائے، پہلے سے بہتر ہو جائے، اس کے اندر بہترین اخلاق آ جائیں، اندر و باہر سے چمک اٹھے، وہ ایک بہترین انسان بن جائے جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر چیز سے بہتر چیز ہے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر ہو، موت کے وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح ذکر ہم کریں گے ہمارا بھی ایسا ہی ذکر ہوگا۔ ذکر کا فائدہ: ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کا قرب بھی بڑھ جاتا ہے، اللہ کی خشیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ذکر کی بہترین شکل نماز ہے۔ شکر کے بعد یہاں صبر کا ذکر آیا ہے۔ خوشحال ترین انسان کون ہے؟ جس کی زندگی میں 3 چیزیں شامل ہو جائیں: ذکر، اللہ کی یاد، شکر، اللہ کی نعمتوں پر محبت کا رویہ، اور بہترین عمل کا رویہ۔ صبر، مشکلات آنے پر صبر کا رویہ، اور ان تمام چیزوں میں مددگار ہوتی ہے نماز۔ سب سے زیادہ صبر موت کے وقت کرنا چاہیے۔ اس آیت میں شہادت کی بات کی گئی۔ صبر کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مثبت سوچ۔ اس آیت میں اللہ کے راستے میں موت، زندگی کہہ کر صبر دلایا گیا۔ جو اللہ کی راہ میں جان دے دے وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، وہ مرتے نہیں، بس تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آنے کی موت زندگی کیسے ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، صبر تو زندگی بھر کرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ زندگی میں آزمائش آئے گی۔ کون سی آزمائشیں؟ خوف دشمن، مستقبل کا خوف، بھوک،
फाका या जॉब का चला जाना, जान की कमी, औलाद का फौत हो जाना, माल की कमी, माल ज़ाया होना, फलों की कमी, फल जिंदगी का आखिरी नतीजा होता है, इसका ज़ाया हो जाना। यानी सारी जिंदगी काम किया और जब आखिरी नतीजा आया तो उसका फल खाना नसीब न हुआ। ये इंसान के लिए बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है। इससे भी आजमाइश हो सकती है। मसलन किसी बच्चे को बहुत मेहनत से पढ़ाया या लिखाया, जब वो जवान हुआ तो एक्सीडेंट में फौत हो गया, फल चला गया, मेहनत का फल था। औलाद सबसे बेहतरीन फल होता है, इंसान का बेहतरीन कमाई होती है इंसान की। इंसान कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन असल बात यह है कि वालिदैन की मोहब्बत ज़ाय नहीं होती। वो औलाद अल्लाह की अमानत थी, उसने ले ली, एतराज़ नहीं कर सकते, सब्र करना होगा और सब्र का अज्र इतना बड़ा क़यामत के दिन मिलेगा कि इंसान उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अज्रुम बिग़ैरि हिसाब, सब्र करने वाले ही को उनका पूरा शुमारे अज्र दिया जाएगा। उस वक्त इंसान कहेगा काश दुनिया में सारे ही बेटे चले जाते, मैं क्या समझता था कि वो मेरी आंखों से ओझल हो गए तो ख़त्म हो गए। नहीं, वो अल्लाह ने अज्र की सूरत में समेट लिए, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुमने सब्र किया। याद रखें, हर इंसान की आजमाइश होती है, हर एक किसी न किसी चीज़ से आजमाया जाता है। जैसे अम्मा मूसा खौफ का शिकार हुई, अपने बेटे को दरिया में बहाकर। अम्मा मूसा की आजमाइश अपने बच्चे को दरिया में बहाकर हुई। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले तो कौम पीछे फिरौनी के आने से डरने लगी। उनके लिए ये आजमाइश बन गई। सब्र का अज्र, खुशखबरी, खैर कसीर, बेहिसाब अज्र, मग़फ़िरत। सब्र का इजहार कैसे होगा? सब्र का इजहार रवैये और बातों से होगा। मुसीबत आने पर या मुसीबत के बाद याद आने पर सबसे पहले जुमला जो मुंह से निकलना चाहिए वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इंसान आखिरत को याद कर लेता है तो मुसीबत हल्की हो जाती है। बेटा चला गया, हम भी जाने वाले हैं। ताला इन लोगों ने पढ़ने वाले को और दुनिया में भी के सफर बेहतरीन ने याद किया उनके लिए अगर किसी मुसीबतें आसान हो गई। छोटा बच्चा फौत हो जाए तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं, तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर ली? वो कहते हैं हाँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुमने उसके दिल का फल ले लिया? वो कहते हैं हाँ। तो अल्लाह ताला पूछते हैं, मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, उसने तेरी हम्द बयान की और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। अहम बात, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं राजी हूँ पढ़ना होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नेमत मिलने पर शुक्र नहीं करते थे, बल्कि तकलीफ आने पर भी शुक्र अदा करते थे। सलाम ने छोटे बच्चे की जान ले ली थी जो बड़ा होकर अपने वालिदैन को बहुत सताने वाला था। हमें नहीं मालूम हमसे जो चीजें ले ली गई हैं वही हमारे लिए बेहतरी का बाइस है। सब्र करने वालों के लिए 3 नेमतें, अल्लाह की रजा, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की हिदायत। सब्र की अजीम तरीन मिसाल हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सब्र करते हुए तन्हा उस जगह पर सब्र के साथ जिंदगी गुजारी, खुशी खुशी वो दिन काटे। आज की सिंगल मदर की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है सिर्फ ये सोच कर कि हमारे साथ ये क्या हो गया। किसी पर ऐसा मुश्किल वक्त आ जाए तो वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की कहानी याद रखे। उन्होंने वो मुश्किल वक्त कैसे गुजारा था, बच्चे की तरबियत कैसे की थी। आज की माएँ हर वक्त ये ही रोती रहती हैं कि बाप तरबियत में कोई हिस्सा नहीं डालता, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही समझाना होता है। समझने की बात कि सारा अज्र भी तो माओं के लिए इस तरबियत और तकलीफ पर है। याद रखें,
ہر چیز اللہ کی کسی حکمت کے تحت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ زندگی میں جب کچھ لیا جاتا ہے تو کچھ دیا بھی جاتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو لوگ اللہ کے خاطر صبر کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے نشان بھی یادگار بنا دیتا ہے، جس طرح آج صفا و مروہ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی بڑے بڑے لوگ پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کون محروم ہوتا ہے؟ جو لوگ اللہ، آخرت، فرشتے، تقدیر کا انکار کرتے ہیں دنیا سے جائیں۔ ہم سب کا معبود ایک الہ، ایک رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا اس کی عبادت، صفات، کمالات اور جمالات میں کوئی شریک نہیں۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی تک پیغمبر کا پیغام نہ بھی پہنچا، حدیث نہ بھی پہنچی، کوئی دعوت دینے والا نہ بھی پہنچا، پھر بھی یہ ساری نشانیاں رب کی طرف دعوت دے رہی ہیں کہ ان سب کا بنانے والا ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی کو یاد کرو، اسی کے لیے نماز، قربانی، صدقہ، سارے نیک اعمال کرو۔ سارے اعمال صرف اسی کی محبت میں ہونے چاہیے۔ مخلوق کی محبت، چاہے وہ آسمان زمین کی ہو، چاہے کسی انسان یا کسی بت کی، اگر وہ محبت حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو وہ شرک کے فل محبت میں شریک ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے۔ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ آپ سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ کس کے ساتھ بات کر کے خوش ہوتے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کس کے سپرد اپنی معاملات کرتے ہیں؟ جب آپ پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے کس کو یاد کرتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی مال ملتا ہے تو سب سے پہلے کس کے لیے نکالتے ہیں؟ کسی کے لیے جمع کرتے ہیں، کسی کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ تو جس کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہی آپ کا محبوب ہے، اور وہی آپ کا محبوب اور معبود ہے۔ جو سب سے بڑا محبوب ہوتا ہے وہی اصل میں معبود ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو معبود ماننا ہے تو سب سے بڑھ کر محبت بھی اسی سے کرنی چاہیے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسی کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں کر جاتا ہے، باقی چیزیں کو پیچھے رکھتا ہے، اس کو آگے رکھتا ہے، اس کی پسند ناپسند کو سامنے رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی محبت انسان کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتی ہے، معاملات میں بھی ظاہر ہوتی ہے، انسان کے سب کاموں میں جھلکتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو وہ اللہ کی اطاعت میں بہت محنت کرنے لگتا ہے، اس کے دین کی خدمت کے لیے چک و چوبند ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا حریص ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ سرگوشی کرنے میں لذت حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے، اسے اللہ کے ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے، اسے اللہ کا ذکر کے بغیر وحشت ہونے لگتی ہے، وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے تاکہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر سکے، وہ تنہائی کو پسند کرتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اس کے دل میں ہر اس شخص کی محبت آتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اس کے کام کی محبت آ جاتی ہے جو اللہ کو پسندیدہ کام ہوتا ہے، اللہ کو سارے کے سارے غیر اللہ پر ترجیح دیتا ہے۔ حسرت کے 3 موقع ہیں: نافرمان، شرک کرنے والے لوگ، دنیا کی محبت میں غرق، اور غیر اللہ کی محبت میں غرق لوگ موت کے وقت حسرت کا شکار ہوں گے، قبر میں حسرت کا شکار ہوں گے، آخرت میں حسرت کا شکار ہوں گے۔ سورہ بقرہ ایک بہت جامع سورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت 2 سال میں پڑھی تھی، اور جس دن یہ سورت مکمل ہوئی تھی اس دن خوشی میں ایک بہت بڑا اونٹ ذبح کیا تھا۔
ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں سمجھی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سورت کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ اس سورت میں حلال و حرام، عقیدہ، اخلاق جس موضوعات میں یہ دین کی جمع شکلیں ہیں، اگر سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو دین پورا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سب انسانوں کے فائدے کی بات بتائی گئی ہے۔ کھانے کے 2 اصول، حلال طیب عمدہ ہو، خوش ذائقہ ہو، کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس آیت کی روح سے 2 چیزیں عبادت میں شامل ہو گئیں، طیب کھانا اور کھا کر شکر ادا کرنا۔ انتہائی مجبوری میں اگر کسی کو حرام کھانا پڑے تو وہ حرام کی چاہت رکھنے والا نہ ہو۔ اس آیت کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں نیکی کا جامع تصور دے دیا گیا۔ جو یہ جاننا چاہے کہ نیکی کے کون سے کام ہیں، اسے چاہیے کہ یہ آیت پڑھ لے۔ سب سے پہلے عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی پر بات ہے۔ سبحان اللہ، بہت ساری چیزوں کو اکٹھا ذکر کر کے بھی عہد کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ وعدہ خلافی نہ کرے، جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے تو اس کو پورا کرے۔ صبر نیکیوں کی بنیاد ہے، جس میں صبر نہیں وہ نیکی نہیں کر سکتا، کر لے تو سنبھال نہیں سکتا، اگر سنبھال لے تو ضائع کرنے سے مشکل سے ہی بچتا ہے۔ نیکی کا کام کر کے لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے ذکر کر بیٹھتا ہے، یا نیکی کر کے احسان جتاتا ہے، ریاکاری کر کے ضائع کرتا ہے، یا یہ بھی صبر ہے کہ انسان اپنے منہ روک لے، اللہ کے لیے کیا ہے پھر کس بات کا چرچا، یہ سچ کی تعریف ہے۔ اس آیت میں متقی کی علامت بتا دی گئی ہے، جو تقوی والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان صفات کی ترتیب میں بہت حکمت ہے۔ رشتہ داروں کا ذکر، یتیم جو چھوٹے ہوتے ہیں، مسکین جو محتاج ہوتے ہیں، فاقے لائق ہوتے ہیں، ابن اسبیل جن کی مدد کم ہوتی ہے، مانگنے والے جو محتاج نہ بھی ہوں۔ یاد رکھیں، رشتہ دار صدقے کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت دوسرے کے۔ زیادتی یہ کہ دیت لینے کے بعد بندہ بھی مار دے۔ آئندہ قتل ہونے بند ہو جائیں گے اگر کچھ قاتلوں کو سزا مل گئی، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ بظاہر تو زندگی جاری ہے، مگر یہ بہت سی دوسری زندگیوں کو بچانے کا سبب بن رہی ہے کہ لوگ وصیت کرتے بھی ہیں اور وصیت پوری بھی کرتے ہیں۔ وصیت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، مال کو خیر سے استعمال کرنا چاہیے اور وارثوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے۔ 1/3 مال کی وصیت کی اجازت دی گئی ہے اور وہ بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ بہتری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے مال سے خود اچھے کام کر کے اجر کما لیں، کیونکہ جو چھوڑا جائے گا وہ دوسروں کا ہو جائے گا۔ آپ کا وہ ہے جو استعمال کر لیا، کھا لیا، پی لیا، صدقہ کر دیا، وہ آپ کا ہو گیا، اور جو آپ نے استعمال نہ کیا وہ دوسروں کے لیے ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں استعمال کریں گے۔ اگر نیکی میں تو خیر کے لیے راستے ہیں، اور اگر وارث دین سے دور ہے تو دنیا کی عیشوں میں خرچ کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان آخرت پانے کے لیے اپنے ہاتھوں اپنی دنیا ہی میں کچھ نہ کچھ کر لے۔